فائنینشیل فریڈم ایک ایسی چیز ہے جس کی بہت سے لوگ خواہش کرتے ہیں۔ تصور کریں کہ آپ ایک ایسی فائنینشیل حالت میں ہیں جہاں آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک آپ نہ چاہیں۔ تصور کریں کہ کبھی بھی پیسے کے بارے میں آپ کو فکر مند ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ بغیر کسی اثر کے اپنی جاب چھوڑ کر آپ اپنے پسند کے کام میں اپنا وقت گزار سکتے ہیں۔ فائنینشیل فریڈم حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ایک بار کے لیے آزادانہ طور پر کام کر سکتے ہیں جس کے بارے میں آپ ایکسائٹیڈ ہیں، بغیر پیسے کی فکر کیے، کیونکہ آپ کے پاس اپنے اخراجات کو آرام سے پورا کرنے کے لیے کافی رقم موجود ہے۔ حقیقت یہ ہے جب مالی آزادی کی بات آتی ہے تو یہ راتوں رات نہیں ہوتا۔ اسے حاصل کرنے کے لیے ہمیں کچھ مراحل طے کرنے پڑتے ہیں جن کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ بھی ہٹ کریں تاکہ آپ کو مل سکے ہمارے چینل کی طرف سے ہر ویڈیو کی اپڈیٹس۔ تو فرسٹ سٹیج ہے فائنینشیل ڈیپینڈنس۔ اگر آپ اپنے خرچ سے کم کماتے ہیں یا فی الحال کچھ بھی نہیں کماتے تو آپ ڈیپینڈنس سٹیج میں ہیں۔ اگر اب بھی آپ اپنے والدین یا کسی اور پر مالی مدد پر انحصار کرتے ہیں، جیسے کہ کوئی آپ کا رشتہ دار، آپ، میں اور تقریباً سبھی کسی نہ کسی موقع پر کسی نہ کسی پر منحصر رہے ہیں۔ ہماری فہرست کے اس مرحلے میں عام طور پر ان لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے جو اپنے والدین کے ساتھ رہ رہے ہیں، خاص طور کے اسٹوڈنٹس یا ایسے بیچلرز جو اپنے اخراجات کی ادائیگی کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں۔ اگر آپ سمجھداری سے منصوبہ بندی نہیں کرتے، مثال کے طور پر ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آپ ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے اگر آپ نے اپنی ریٹائرمنٹ کے لیے کچھ جمع نہیں کیا، لیکن اس وقت آپ اپنے بچوں پر ڈیپینڈنٹ ہوں گے۔ دوسرا مرحلہ ہے فائنینشیل سولوینسی۔ سولوینسی بقا کا مرحلہ ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب آپ کے اخراجات آپ کی کمائی سے کم ہوں۔ اس سٹیج میں آپ اپنی مالی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے قابل ہیں، جیسے کہ بلوں کی ادائیگی، لیکن آپ کے پاس زیادہ کچھ نہیں بچتا۔ لیکن اگر اس مرحلے میں آپ کسی غیر متوقع واقعے کا شکار ہوتے ہیں تو آپ مشکل میں پڑ سکتے ہیں۔ آپ میں مالیاتی طور پر کسی ایمرجنسی کو برداشت کرنے کی قوت نہیں ہے۔ اس مرحلے میں آپ ابھی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہو، لیکن آپ بنیادی چیزوں کو خود ہی سنبھال سکتے ہیں۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو مالی استحکام کی طرف آپ کا پہلا قدم ایک ایسی نوکری حاصل کرنا ہے جو آپ کو کافی رقم کمانے کی اجازت دے تاکہ آپ اپنی ضروریات کے لیے کسی پر بھی ڈیپینڈ نہ کریں۔ اگر آپ پیسے کما رہے ہیں لیکن پھر بھی سٹرگل کر رہے ہیں تو اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے زیادہ تنخواہ والی نوکری حاصل کرنے، اپنی آمدنی میں کسی طرح اضافہ کرنے یا اپنے اخراجات کو کم کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو جیسے ہی آپ فائنینشیل کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں، آپ مالی سولوینسی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اگلا مرحلہ ہے فائنینشیل سٹیبلٹی۔ مالی استحکام یہ مرحلہ ہے، ہر ماہ رقم بچانے کے لیے آپ کے پاس صلاحیت موجود ہے۔ مالی استحکام کے مرحلے میں ایک بنیادی بچت کی تعمیر شامل ہے جو ایمرجنسی موقعوں پر آپ کو مدد دے سکتی ہے۔ یہاں آپ ایک بار بچت شروع کر سکتے ہیں جب آپ آرام سے اپنی مالی ذمہ داریوں کو مستقل طور پر پورا کر سکتے ہیں، کوئی بھی قرض ادا کر سکتے ہیں، اخراجات کو بھی کم کر سکتے ہیں۔ اس وقت چند قرض لینا عام بات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ابھی اپنے اسکول کے قرض کی ادائیگی کے عمل میں ہوں، لیکن آپ نے زیادہ تر لوگوں کے قرض ادا کر دیے ہوں۔ اس سٹیج میں داخل ہونے کے لیے آپ کے پاس ایک ایمرجنسی فنڈ ہونا چاہیے جو کسی بھی مالی جھٹکے کو برداشت کرنے کی طاقت دے۔ اگلا مرحلہ ہے ڈیٹ فریڈم۔ اس مرحلے میں آپ نے اپنے اخراجات میں کافی استحکام قائم کر لیا ہے اور ایمرجنسی فنڈ کے لیے بھی رقم جمع کرنی شروع کر دی ہے، اور زیادہ تر لوگوں کے قرض کی ادائیگی بھی شروع کر دی ہے۔ تو اس مرحلے میں آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے تمام قرضوں سے جان چھڑانے کی کوشش کریں، خاص کر کے ان قرضوں سے جن پر آپ زیادہ پرسنٹیج آف انٹرسٹ دے رہے ہیں، ان سے سب سے پہلے جان چھڑائیں۔ اگلا مرحلہ ہے فائنینشیل سیکیورٹی۔ فائنینشیل سیکیورٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اخراجات، ہنگامی حالات اور ریٹائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے کافی فائنینشیل ایسٹس آپ کے پاس موجود ہوں۔ اس کے علاوہ جو لوگ مالی طور پر سیکیور ہیں، ان کے اوپر کوئی بھی کسی کا قرض نہیں ہوتا۔
وہ اپنی تمام ماہانہ مالی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے مستقبل کی ضرورت کے لیے بھی مسلسل رقم بچا سکتے ہیں۔ اس مرحلے میں آپ کو ایک سالڈ انویسٹمنٹ سسٹم بنانے کی ضرورت ہے جو آپ کے آئندہ اخراجات کو بھی پورا کر سکے۔ فائنینشیل سیکیورٹی کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ ایک پراپر پلاننگ کے ساتھ اپنے پیسے کو بچائیں اور اسے پراپر پلاننگ کے ساتھ آگے انویسٹ کریں، اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسی جاب ڈھونڈیں جو آپ کو زیادہ پیسے دے۔ اگلا مرحلہ ہے فائنینشیل ریلائبلٹی۔ مالی اعتبار یہ مرحلہ بنیادی طور پر سالڈ انویسٹمنٹ کی اہمیت کو دیکھنے پر مشتمل ہوتا ہے۔ اگر آپ باقاعدگی سے اپنے پیسے کو انویسٹ کر رہے ہیں تو آپ سالڈ ایسٹ میں انویسٹمنٹ کی ہوگی جو مختصر، درمیانی یا طویل مدتی منافع فراہم کر سکتے ہیں، لہذا آپ کو اپنی انویسٹمنٹ کے فوائد حاصل کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی انویسٹمنٹ کی آمدنی آپ کے ضروری بنیادی زندگی کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے تو آپ نے یہ مرحلہ حاصل کر لیا ہے۔ تاہم اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ اپنی ملازمت سے استعفیٰ دے سکتے ہیں۔ یہ بہتر ہوگا کہ آپ اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے مزید کام کریں۔ اگلا مرحلہ ہے فائنینشیل فریڈم۔ اس مرحلے میں آپ کی سرمایہ کاری کی آمدنی آپ کے مطلوبہ اخراجات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ اضافی چیزیں کرنے کے بھی قابل ہوگی، یہاں تک کہ آپ اپنی نوکری چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہو سکتے ہیں اور وہ کام کر سکتے ہیں بغیر مستقبل کی فکر کیے جو آپ ہمیشہ سے کرنا چاہتے ہیں۔ بعض اوقات یہ مرحلہ اس بات پر بھی منحصر ہوتا ہے کہ آیا آپ کی بچت آپ کے طرز زندگی کو سپورٹ کر سکتی ہے یا آپ کو اس وقت زیادہ زندگی گزارنے کی اجازت دے سکتی ہے۔ کوئی مخصوص یا مقررہ شخصیت نہیں ہے جو آپ کو بتائے کہ آپ نے اب مالی آزادی حاصل کر لی ہے، کیونکہ ہر ایک کا طرز زندگی مختلف ہے۔ زیادہ تر لوگوں کے لیے فائنینشیل فریڈم ہی حتمی مقصد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بنیادی ضروریات اور کچھ راحتیں آپ کی سرمایہ کاری کی آمدنی سے پوری کی جا سکتی ہیں۔ اس وقت آپ کا طرز زندگی اور پے چیک تقریباً الگ ہو چکے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو آپ جاب کو چھوڑ سکتے ہیں۔ آپ اپنے موجودہ طرز زندگی کے علاوہ اور بھی اہداف کے بارے میں سوچنا شروع کر سکتے ہیں، جیسے کہ کوئی ایسی چیز خریدنا یا کوئی ایسا تجربہ کرنا جو آپ کو خوشی دے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان مقاصد کی وضاحت کریں اور اپنی انویسٹمنٹ کی آمدنی کے بغیر ان کی حمایت کریں۔ آخری مرحلہ ہے فائنینشیل ابنڈنس۔ یقین کریں یا نہ کریں لیکن یہ حقیقی فائنینشیل سٹیج ہے کہ آپ کی جمع شدہ دولت آپ کے طرز زندگی کی ضروریات سے زیادہ ہے۔ اس لیے اب آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ آپ کے پاس دوسرے کاروبار میں انویسٹمنٹ کرنے، مزید پراپرٹیز خریدنے، خیراتی اداروں کو دینے، یہاں تک کہ اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے بھی بہت ساری رقم موجود ہے۔ مالی کثرت آپ کو وہ آزادی فراہم کرتی ہے جس کی آپ ہمیشہ خواہش کرتے ہیں۔ فائنینشیل فریڈم دراصل ایک سفر ہے۔ اس سفر میں آپ جس مرحلے پر بھی ہیں اس سے آگاہ ہونا آپ کو مناسب حکمت عملیوں کو استعمال کرنے کے قابل بنانے کے لیے ضروری ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ منزل بہت ہی پرسنل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو اپنے مقاصد خود طے کرنے ہوں گے جو اس مثالی مستقبل کی وضاحت کریں جس کے لیے آپ کام کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ تھینک یو۔